الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ آج کی یہ متبرک محفل حجاج کرام کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمارے حسن ظن کے مطابق بہت بڑا انعام لے کر لوٹے ہیں، منعقد کی گئی ہے۔ جتنے بھائی بہن ہمیں سماعت فرما رہے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر خاموشی سے بیان سماعت فرمائیں۔ ہمارے اکابرین نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی عالم دین کا بیان ہو تو بہت غور سے اس بیان کو سماعت فرمائیں۔ آپس میں گفتگو کرنا اور بلا ضرورت اٹھنا بیٹھنا یہ ممنوع ہو جاتا ہے۔ یہ ویسے بھی چونکہ خاص حج کی مناسبت سے تقریب قائم کی گئی ہے تو اور زیادہ ادب کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ شادی بیاہ کی تقریب ہوتی نا تو لوگ ذہن بنا کر آتے ہیں ہم تو بھائی ملنے جلنے گئے ہیں، شادی ہے، لیکن یہ تو ایک سنجیدہ تقریب ہے، تو اس لیے چند باتیں بہت غور سے ہمیں سننی چاہیے۔ حج ہمارے مذہب اسلام میں ایک بہت ہی اہم فریضہ سمجھا جاتا ہے، اور مذہب اسلام نے اس کو اہم فریضہ قرار دیا ہے، اور اس کو اسلام کے ستون میں شمار کیا جاتا ہے۔ سن 9 ہجری میں حج کا حکم نازل ہوا، اور 10ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حیات طیبہ کا ظاہری حیات طیبہ کا سال تھا۔ تو جب 9 ذی الحجہ کو حج کا حکم نازل ہو گیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ نے فرمایا کہ لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کعبۃ اللہ کا حج فرض ہے، اس کا ارادہ کرنا لازم ہے۔ تو جتنے لوگ اس وقت ایسے تھے جو صاحب استطاعت تھے ان پہ یقیناً حج فرض ہو گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے اس سال میں کام تھے، کیونکہ اگلا سال لاسٹ ایئر تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا تھا، لہذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حج کا قافلے کا امیر بنایا گیا، اور آپ کو سرکار نے بھیجا کہ آپ لوگوں کو حج کروائیں۔ تو 9 ذی الحجہ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قافلہ لے کر گئے اور لوگوں کو حج کروایا۔ پھر جب 10 ذی الحجہ آئی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا کہ جو حج کرنا چاہے میرے ساتھ کر لے، کہ ہو سکتا ہے پھر میں اگلے سال حج کے لیے نہ جا سکوں۔ تو جب سرکار کا یہ پیغام صحابہ تک پہنچا کہ یہ جو حج کرنا چاہے کر لے، یہ آخری حج ہو سکتا ہے، میرا آخری ہو، تو پھر دور دور سے صحابہ وہاں جمع ہوئے، اور تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام کا اجتماع کثیر تھا جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کی طرف گیا۔ جب حج کا حکم نازل ہوا تو سرکار نے فرمایا اللہ نے تم پر حج فرض قرار دیا۔ حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کیا ہم پر زندگی میں ہر سال حج فرض ہے؟ سرکار خاموش رہے، پھر کویسچن یہی کیا، سرکار خاموش رہے، پھر انہوں نے سوال دہرایا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، اور فرمایا اگر میں ہر سال کہہ دیتا تو تم پر ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا۔ اس سے 2 باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت وسیع اختیارات سے نوازا تھا کہ اگر چاہتے تو ہر سال حج کو فرض کر دیتے، لیکن امت پر آسانی
پیدا کرنے کے لیے، اور سرکار نے شفقت فرماتے ہوئے ایک دفعہ فرمایا۔ اور دوسری بات یہ عوام کے لیے خاص طور پر بہت ہی توجہ طلب ہے کہ علماء سے خواہ خواہ کے کویسچنس نہیں کرنے چاہیے۔ بعض اوقات ہم ایک عالم سے سوال کرتے ہیں، وہ ہمیں جواب دیتا ہے اور جان بوجھ کر زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا، کیونکہ گہرائی میں جانے کی بنا پر انسان پھنس جاتا ہے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کو ایک سطح کے مطابق حد تک جواب دیں گے اور یہ اس پر عمل کریں گے، اگر اس میں کچھ اوپر نیچے ہو بھی گیا یہ معاف ہو جائے گا۔ وہ علماء کو معلوم ہوتا ہے، ہم جیسے مفتیان کرام اس فیلڈ کے لوگ ہیں، لیکن لوگ بعض اوقات علماء کو ہی متاثر کرنا چاہتے ہیں، شاید وہ کریت ہی کویسچن کرتے ہیں، جی یہ بتائیے یوں، اچھا یہ کیا، اس میں نتیجہ نکلتا ہے جواب دیتے جاتے ہیں اور زندگی ہو جاتی ہے تنگ، اسٹک ہو جاتا ہے آدمی، اور اس کے بعد پھر وہ بچ نہیں پاتا۔ اس لیے علماء سے کوئی اچھے مستند عالم ہوں، مفتی صاحب ہوں، آپ مسئلہ پوچھیں، جتنا بتائیں بس اس کو ذہن میں محفوظ کریں اور اس پر عمل شروع کریں، زیادہ کریدنا نہیں چاہیے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے حج قران فرمایا، کیونکہ زندگی میں ایک ہی حج کیا، اور یہ سب سے افضل حج ہوتا ہے کہ عمرے اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھا جائے۔ تو صحابہ کرام ساتھ ہیں، آپ اندازہ کریں کہ اس زمانے کا حج کیسا حج ہوگا کہ مکے سے مدینے سے مکے جا رہے ہیں، درمیان میں جنگل ہیں، وحشی جانور ہیں، اب تو سب جنگلات کاٹ دیے نا، آپ کو کہیں کہیں کتے نظر آئیں گے یا بندر اگر آپ نے دیکھے ہوں، میں نے زیارت کی ہے وہاں کے بندروں کی، یہ پہاڑوں میں رہتے ہیں، پھر کبھی کبھی روڈ کے قریب آ جاتے ہیں، کوئی گاڑیاں ٹھہری ہوتی ہیں ان کو کھانا وانا ڈال دیتے ہیں، کھا کے بھاگ جاتے ہیں، ورنہ سب جانور ختم کر دیے اور جنگلات کاٹ دیے گئے۔ لیکن پہلے زمانے کا سفر ذرا سوچئے، اونٹوں پر، گدھوں پر، خچروں پر، جن کے پاس سواری نہیں ہے وہ پیدل چل رہے ہیں، تیز دھوپ ہے، تیز ہوائیں ہیں، گرم ہوائیں ہیں، کھانا کم ہے، بہت سے اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے کے جا رہے ہیں، ان کی دیکھ بھال بھی ہے، وضو بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے۔ یہ تھوڑی سی منظر کشی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج تو ہمارے ہاں بڑا وی آئی پی حج ہو گیا ہے، بعض تو وی آئی پی حج میں ہی جاتے ہیں، وہ 12 لاکھ 14 لاکھ 16 لاکھ کا حج ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم سے مشقت برداشت نہیں ہوتی، تو وہ وی آئی پی حج کر لیتے ہیں۔ جو گورنمنٹ کے تھرو جاتے ہیں جس میں اتنی اس کے مقابلے میں اتنی سہولیات تو نہیں ہیں، لیکن اگر اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حج سے کمپیریزن کیا جائے، اس کا موازنہ کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ یہ تو پھول ہے۔ آج حج کرنا بہت آسان ہے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی ایک فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس نے اس طرح حج کیا کہ اس نے کوئی فحش زبان سے نہ نکالا، اپنی زوجہ کے ساتھ کوئی جسمانی تعلق قائم نہ کیا اور کسی سے جھگڑا نہ کیا، وہ اپنے گھر گناہوں سے ایسا پاک و صاف لوٹے گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو سرکار نے ثواب یا فضیلت کو کنڈیشنل کر دیا، 3 چیزیں، فحش نہیں ہوگا، جھگڑا نہیں ہوگا، جسمانی تعلق نہیں ہوگا، دور ہونا ہوگا۔ اب ہمارے حاجی صاحبان چونکہ مطالعہ کر کے نہیں جاتے کہ ہمارے آقا نے کیسے کیسے مشقت والا حج کیا تھا اور صحابہ کرام نے کتنا مشقت والا، واش رومز تو نہیں تھے نا اس زمانے میں، اور واش روم بھی جانا ہے، پیشاب بھی کرنا ہے، کسی کو قضائے حاجت ہے، کوئی یہاں جا رہا ہے کوئی وہاں جا رہا ہے، کس قدر مشکل کام ہوگا آپ اندازہ کریں، پھر وضو کرنا، پھر نماز ادا کرنا، گرمی اور دھوپ اور سب سفر ہے۔ تو بہت سے حاجی ایسے ہوتے ہیں جو وہاں پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے ہیں، کھانا کم مل گیا، بوٹی نہیں ملی، روم صحیح نہیں ملا، فلائٹ لیٹ ہو گئی۔ یعنی ہمارے ریلیٹیو ابھی گئے تھے حج پر، وہ واپس آ کے بتا رہے تھے کہ ایک شخص عرفات میں گرمی سے تنگ ہو کر یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ میرے باپ کی توبہ آئندہ کبھی حج پر نہیں آؤں گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کس قدر بدبختی کی بات ہے کہ جس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ آزادی کے پروانے جاری کرے اور جہاں پر جانے کے بعد اپنے نبی کے اس حج کی مشقت کو انسان یاد کرے تو احساس ہوتا ہے کہ واقعی وہ کتنا مشکل حج تھا اور اللہ نے ہمیں کیسی سہولیات دی ہیں، اس پر ایسے جملے کہنا۔ تو یہ میں نے بھی دیکھا ہے، کھانے کے اوپر جھگڑ رہے ہوتے ہیں،
گریبان پکڑ لیتے ہیں، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد مار کٹائی ہو جاتی ہے، آپ اندازہ کریں۔ تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں جب ہم حج کے لیے جائیں تو جہاں ہمیں مسائل سیکھنے چاہیے وہیں روحانی تربیت کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، جس میں سب سے ضروری چیز ہوتی ہے صبر اور تحمل، دوسرے کو برداشت کرنا۔ اسی طریقے سے نبی کریم کے حج کا واقعات پڑھنا، پھر مدینہ کے فضائل، مکے کے فضائل، یہ تمام چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں تو پھر ایک ایسا حج انسان کرتا ہے جو خواص کا حج ہے، ورنہ ہم کرتے ہیں عوامی حج۔ اب یہ تو جو حاجی آ گئے ہم خل ان کے لیے تو بیان نہیں کر رہے نا، سب کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع عطا فرمائے، جب بھی آپ جائیں یہ باتیں ذہن میں رکھیے گا۔ ہم نعتیں سنتے ہیں جی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، مہکی مہکی ہوا مدینے کی، دھوپ بھی ٹھنڈی ہے چھاؤں بھی ٹھنڈی ہے، تو اشعار سن سن کے ایک تصور قائم ہو جاتا ہے، بہت ہی نفیس سا تصور۔ تو وہ تو آپ یاد رکھیں کہ شاعر اپنے جو تخیلات ہوتے ہیں، تصورات ہوتے ہیں، ان کو الفاظ کی شکل میں ڈھال کر پیش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے مکے کی عظمت دل میں پیدا ہو، مدینے کی عظمت پیدا ہو، لیکن جو عوام ہوتی ہے وہ بعض اوقات اس کو بالکل حقیقت پر رکھ کر سمجھتی ہے وہاں جائیں گے تو یہ ساری چیزیں حاصل ہوں گی۔ اب جو اہل ذوق ہوتے ہیں، خواص ہوتے ہیں، انہیں تو چاہے کیسا ہی ماحول ملے وہ اس میں رنگ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو ایک تندور کے پاس جاب مل جائے، بھئی تندور کے پاس کھڑے ہو کے کام کرنا ہے، لو بھی آئے گی، ہوا بھی آئے گی، سب کچھ، گرمی بھی لگے گی، لیکن پر ڈے 1,00,000 روپے، مہینے کے 30 لاکھ، بولیے جاب کریں گے ہم کہ نہیں؟ تو ہم کہیں گے بھائی جلدی سے بتا۔ اب کوئی کہ یار تندور بھی ہے، بھاڑ میں جائے، گرمی بہت زیادہ ہوگی، ارے برداشت کر لیں گے بھائی۔ جب انعام ذہن کے اندر ہوتا ہے نا، بڑا انعام اور اس کا یقین، تو ساری مشقتیں آسان ہو جاتی۔ جو تربیت یافتہ حاجی ہوتا ہے وہ وہاں جا کر بھی بالکل پرسکون رہتا ہے اور اپنے زبان کو بند کرتا ہے، اور جو اشعار اس نے سنے تھے بالکل اس کا مصداق اس کو نظر آتا ہے۔ لیکن جو عوام الناس ہوتے ہیں جب وہ وہاں پہنچتے ہیں بولتے ہیں یار ہم نے تو کچھ اور سنا تھا، یہاں تو کچھ اور ہے۔ اسی لیے آپ کو حیرت ہوگی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے کی مستقل رہائش کو مکروہ لکھا ہے کہ وہیں پہ آپ اسٹے کر لیں، وہیں پہ اپنا گھر بنا لیں، فرماتے مکروہ ہے۔ کس کے لیے؟ عوام کے لیے، خواص کے لیے، عوام کے لیے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ کچھ ہی دن بعد انسان کا ذوق ختم ہوتا ہے اور پھر معاذ اللہ بیزاریت آتی۔ کتنے حاجی آپ بھی دیکھیں گے حج کرنے کے بعد جب مکے آئے، مدینے آئے نا، تو بعض اوقات جو گورنمنٹ کے تھرو جاتے ہیں وہاں زیادہ اسٹے کرنا پڑتا ہے، 10 دن 15 دن 20 دن بھی اسٹے ہو جاتا ہے۔ بس 2-4 دن تو بڑے ذوق سے گزاریں گے، اور خاص طور پہ جب حج کر کے پھر مدینے گئے ہوں، پہلے مدینے گئے پھر وہاں مکے، تو پھر تو تھوڑا ذوق پھر بھی رہتا ہے، لیکن حج کرنے کے بعد جب آ جاتے ہیں تو اب مدینے کے اندر وہ اسٹے جو 20 دن کا ہوتا ہے یا 15 دن کا، وہ ان کو بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ 3-4 دن بعد ہی بیزاریت سی آنے لگ جاتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور ان کو پھر خواب ایسے نظر آتے ہیں کہ ہم جہاز میں جا رہے ہیں، کراچی ایئرپورٹ پہ اترے ہیں، لوگ ہار لے کر آ رہے ہیں، ہار ڈل رہے ہیں جی، حاجی صاحب زندہ آباد کے نعرے لگ رہے ہیں، 5 آدمی یہاں کھڑے ہیں، 10 آدمی یہاں کھڑے ہیں، ان کے جلوس میں ہم جا رہے ہیں۔ پھر دماغ کھل جاتی ہے، پتہ چلتا ہے ابھی تو 15 دن باقی ہیں۔ تو وہ جو ایک نفس ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ اب حج کر لیا، اب اس کو کیش کرو، جلدی پہنچو، اپنی عزت بناؤ، حاجی صاحب اپنے نام کے ساتھ لکھو، استقبال کرواؤ، دعوتیں ہوں گی، جو ایئرپورٹ پہ نہیں آئے گا اس سے ہم ناراض ہو جائیں گے، اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے کیونکہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے۔ ان مناظر کو دیکھنے کے لیے بعض حاجی تڑپتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہو جائے کہ جب بالکل تیاری کمپلیٹ ہے کہ ابھی ایئرپورٹ جا رہے ہیں اور پہنچ جائیں، یا ایئرپورٹ پہنچ گئے مثلا اور پتہ چلے فلائٹ کینسل ہو گئی، 2 دن اور اسٹے کرنا پڑے گا، میں آپ سے پوچھوں دیانت داری سے آپ بتائیے کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ میں کسی کو 2 دن ٹھہرا لیں، یہ سعادت کی بات ہے کہ نہیں؟ ناراضگی کی بات ہے کہ خوشی کی بات ہے؟ لیکن جب ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ 2 دن اور ٹھہرنا ہے تو وہ سرکار کی میزبانی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد مچا دیتے۔ اس لیے جتنے بھائی ہمارے یہاں تشریف فرما ہیں اور بہنیں اگر اپنی باتوں کے درمیان تھوڑا بہت مجھے سن رہی ہیں، تو ان سب سے میری گزارش ہے کہ یہ جب بھی آپ جانے لگیں
کسی صحیح آدمی سے تربیت حاصل کریں۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں جی ہم نے حج تربیت اٹینڈ کر لی، نشست اٹینڈ کر لی۔ بھائی کسی ذوق والے سے حج کی تربیت حاصل کریں۔ خالی سیدھے سیدھے جملے بول کر اور آپ کو باتیں سمجھا کر بھیج دینے والا آپ کے اندر کبھی وہ اسپرٹ پیدا نہیں کر سکتا، وہ جذبہ پیدا نہیں کر سکتا جو آپ کو وہاں پر صبر و تحمل کا پیکر بنائے گا۔ نتیجہ نکلے گا اس کی تقریر آپ کے باہر نکلتے تک ہی ذہن سے نکل چکی ہوگی، اور وہی ہوگا کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ضائع ہونے کا گویا کہ سبب قرار دیا۔ جھگڑے بھی ہوں گے، پھڈے بھی ہوں گے، بے صبری بھی ہوگی۔ تو اس لیے یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے کوئی حاجی صاحب تشریف لائے ہوں، ہوتا ہے کبھی بتقاضائے بشریت انسان کو غصہ آ جاتا ہے، کچھ زبان سے جملے نکل جاتے ہیں، کسی نے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا، غصہ آ گیا، کوئی ویل چیئر چلا رہا تھا، رمی کے خاص طور پر کنکریاں مارتے ہوئے وہ پاؤں پہ چڑھ گئی ویل چیئر۔ طواف میں دھکے لگ گئے بہت زیادہ، طواف الزیارہ کے اندر بڑے دھکے لگ جاتے ہیں، انسان کے کونی منہ پہ لگ گئی۔ بعض اوقات گھر والے ساتھ ہوتے ہیں، فیمیل ہوتی ہیں گھر کی، ہماری بہنیں ہوتی ہیں، تو وہ ریلے آتے ہیں پورے کے پورے گروپ، وہ دبا دیتے ہیں پورا، تو انسان ایک دم غصہ آ جاتا ہے اور کچھ انسان زبان سے بول دیتا ہے۔ اچھا وہ سمجھتے تو ہے نہیں دوسرے ملکوں کے ہوتے ہیں، کوئی چائنیز ہوتے ہیں، عراقی ہوتے ہیں، وہ اللہ اکبر وہی اللہ اکبر، تو وہ اسی طرح کرتے ہیں، تو وہ دھکے یہ وہ، تو اس میں غصہ آ جاتا ہے اور اس میں پھر زبان سے کچھ نکلتا ہے۔ کبھی ہم ذرا ڈھولے شولے ذرا ہمارے ٹائٹ ہوتے ہیں نا، تو پھر ہم بھی یہ ایک کون اس کو ماری، یہ ایک کون اس کو ماری، یا اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے یہ دھکا دیا، اس کو یہ دھکا دیا۔ وہاں طاقت دکھانے کا وقت تو نہیں ہے، تو عاجزی کا ہے، سمٹ جانے کا ہے۔ ایک مجرم اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے، مجرم طاقت دکھائے، مجرم آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، نہ آنکھیں جھکا کر عاجزی کے ساتھ۔ تو اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی غلطی ہوئی ہو، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایک معمولی سی غلطی جس کو معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں ہماری عبادت کے ضائع ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے خاص طور پر اس میں توبہ کرنی چاہیے اگر خدا نہ خواستہ ہوا۔ جو حاجی صاحبان تشریف فرما ہیں، جو آئے ہیں، میں سب سے گزارش کرتا ہوں، میں بھی عرض کرتا ہوں، آپ بھی وقتاً فوقتاً موقع ملے تو سینہ بسینہ بھی عرض کیجیے گا کہ ان سے اپنی مغفرت کی دعا کی درخواست کیجیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی حج کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور وہ جس کے لیے دعا کر دے، دعائے مغفرت کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دیتا۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے ایک حاجی کے لیے کہ اللہ اس کو وہ مقام و مرتبہ دے دیتا ہے کہ وہ اگر کسی کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہ صرف اس کو بخشتا ہے بلکہ سامنے والے کو بھی بخش دیتا ہے۔ حاجی حضرات جب میدان عرفات پہنچتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات گئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ میری امت کے جو بھی گناہ گار جیسے بھی ہوں یہاں پہنچے تو ان کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب جو تیرا امتی یہاں پر آئے گا اس کی بخشش ہو جائے گی، سوائے ظالم کے، کسی کے اوپر ظلم کیا ہو، جانی نقصان، مالی نقصان، روحانی تکلیف پہنچائی ہو، مال دبا لیا ہو، اسے نہیں بخشوں گا، باقی سب کو بخش دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیں، عرض کی یا رب کریم آج تو ظالم کو بھی بخش دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب نہ آیا، حتیٰ کہ غروب آفتاب ہو گیا اور آپ چل پڑے، مزدلفہ پہنچے، وہاں رات گزارنا سنت ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مغرب عشاء پڑھ کے فارغ ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ میری امت کے ظالموں کو بھی بخش دے۔ دعا کرتے رہے پھر مسکرا دیے۔ تو شیخین کریمین حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما اکثر سرکار کے چہرے انور کو دیکھتے تھے۔ اب جب دیکھا تو مسکرا رہے ہیں، عرض کی رسول اللہ یہ مسکراہٹ کیوں، تبسم کیسے آیا آپ کے چہرے پر؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے میدان عرفات میں اپنی امت کے ظالموں کی مغفرت کی دعا کی تو اللہ کی طرف سے جواب نہ آیا، لیکن جب میں نے مزدلفہ آ کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تو اللہ نے قبول فرما لی اور حکم فرمایا حبیب تیری امت کا جو ظالم بھی یہاں پر آ جائے گا میں اس کی بھی بخشش فرما دوں۔ تو سرکار فرماتے ہیں جب اللہ کی طرف سے پروانہ آیا نا تو میں نے دیکھا ابلیس کو کہ وہ اس آزادی اور نجات کے پروانے کو سن کر رونے لگا اور مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالنے لگا
اس کی اس حرکت کو دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میدان عرفات جائے گا حاجی ہو کر، جتنا اللہ کے حقوق میں کوتاہی ہوگی سب معاف، نماز قضا، روزے قضا، زکوٰۃ کی تاخیر، قربانی میں تاخیر کی، اور شراب پی کسی نے معاذ اللہ، گالیاں بکیں، لیکن کسی کو نہیں، ویسے ہی چل رہا ہے، جو اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے سب بخشا جائے گا، سب معاف۔ پھر جب مزدلفہ آئے گا، کسی کا حق دبایا تھا، شوہر نے بیوی کو مارا تھا، بیوی نے شوہر سے بدتمیزیاں کی تھیں، کسی کو جسمانی تکلیف پہنچائی تھی، کسی کو بھری محفل میں مذاق کا نشانہ بنایا تھا، دل آزاری کے مرتکب ہوئے تھے، کسی کو بلیک میل کیا تھا، کسی کو کسی بھی طرح اذیت دی تھی، سب معاف، سارا گناہ معاف۔ لیکن یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ میدان عرفات میں نماز قضا کرنے کا گناہ معاف ہوگا، نماز کی ادائیگی معاف نہیں ہوگی، قضا نمازیں ادا کرنی ہی ہوں گی، جو روزے زندگی کے رہ گئے ہیں وہ واپس آ کر بھی ادا کرنے ہوں گے، گناہ معاف ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو مزدلفہ میں ظالم بخشا جائے گا، اب یہ نہیں کہ میں نے آپ سے 50 لاکھ روپے قرضہ لیا ہے تو میں نے کہا اللہ نے تو ظالم کو بخش دیا تو اب قرضہ بھی معاف ہو گیا، ایسا نہیں، قصور معاف ہوگا، گناہ معاف ہوگا، لیکن جو ادائیگیاں کرنی ہیں وہ سب ہوں گی، وہ ہمیں دینی پڑیں گی۔ اسی طریقے سے گناہ معاف ہوا ہے لیکن معافی معاف نہیں ہوئی، ہمیں واپس آ کر جس کے اوپر ظلم کیا اس سے معافی مانگنی ہوگی، ورنہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا ایک قانون ہے، ایک قانون یہ، ایک دوسرا، میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ظالم کو اس وقت تک نہیں بخشے گا جب تک مظلوم راضی نہیں ہو جائے گا۔ تو وہاں پر اگر حاجی بھی ہوگا اس کو کھڑا کیا جائے گا کہ بھی بدلہ دو، ہاں یہ ضرور ہے اگر اس کا حج مقبول ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس ظالم کو اب سزا نہیں دے گا بلکہ مظلوم کو راضی کر دے گا کہ راضی ہو جاؤ، جیسے ایک روایت میں آتا ہے، اگرچہ وہ حاجی کے لیے خاص نہیں ہے لیکن اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ دو ظالم مظلوم اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ مظلوم سے فرمائے گا تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا یا رب کریم اس نے جو مجھ پہ ظلم کیے ہیں نا اس کی نیکیاں میرے نام عمل میں ڈال دے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ڈلوا دے گا، لیکن حساب برابر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تو بھائی اس کی نیکی ختم ہو گئی، اب کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا یا رب کریم میری برائیاں سب نکال کر اس کے نام عمل میں ڈال دے، وہ ڈال دی جائیں گی، تب بھی حساب برابر نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس مظلوم سے فرمائے گا ذرا اوپر تو دیکھ، وہ دیکھے گا تو جنت کا ایک عظیم محل نظر آئے گا، تو وہ بے اختیار پوچھے گا اللہ تعالیٰ یہ کس کا محل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو اس کی قیمت ادا کر دے۔ وہ عرض کرے گا یا رب کریم اس کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو دے سکتا ہے۔ وہ کہے گا اچھا بتا اللہ تعالیٰ اس کی کیا قیمت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اپنے اس مسلمان بھائی کو معاف کر دے، یہی اس کی قیمت ہے۔ وہ فوراً کہے گا اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ، دونوں داخل جنت ہو جاؤ۔ تو اس طرح یہ کوئی حاجی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نے ظلم کیا لیکن اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا، وہ میدان عرفات میں اور مزدلفہ میں رویا، گڑ گڑایا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کی، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو راضی کرے گا۔ تو یہ حاجی کے لیے ایک سعادت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی، کہ وہ وہاں جاتا ہے تو پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں اب تھوڑی سی ایک طرح سے مماثلت سی نظر آتی ہے بظاہر، لیکن اس میں فرق کس طریقے سے ہوگا۔ کرسچن حضرات جو ہیں نا، جب ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو یہ اپنے چرچ میں جاتے ہیں، ایک بیچ میں لکڑی کا دروازہ سا ہوتا ہے، کھڑکی سی بنی ہوتی ہے، جالیاں ہوتی ہیں، اس طرف پادری صاحب بیٹھ جاتے ہیں، ادھر کرسچن ہوتا ہے، اور وہ پادری صاحب کو اپنا گناہ بیان کرتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، تو فادر آپ دعا کریں کہ اللہ میرے گناہ کو بخش دے۔ تو فادر اس کو نصیحت تلقین کرتا ہے، پھر کہتا ہے آپ جائیں، میں انشاءاللہ آپ کے لیے، وہ انشاءاللہ تو نہیں کہتا تو میں کہہ رہا ہوں، وہ کہتا ہے دعا کروں گا آپ کو، وہ دعا کرتا ہے۔ تو وہ جو کرسچن ہے مذہب جو اب ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھی فادر نے دعا کر دی، ہمارا گناہ بخشا گیا۔ ہندو جو ہیں یہ جاتے ہیں گنگا پر نہانے کے لیے، یہ کہتے ہیں اگر گنگا میں نہا لیے، ندی کا نام ہے، تو پاک ہو جائے گا انسان، تو وہاں پہنچتے ہیں وہ پاک ہو جائے گا۔ ہمارے مذہب نے ہمیں تصور دیا کہ جو میدان عرفات مزدلفہ میں جائے گا گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جائے گا۔ اب بظاہر یہ سارے گناہ بخشے جانے کے تین مذاہب میں تصورات موجود ہیں، فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ پادری صاحب کی دعا قبول ہو یا نہ ہو کچھ پتہ نہیں، گنگا میں نہائے، ان کا عقیدہ ہے پاک ہوگا، لیکن کوئی اس کے پیچھے دلیل موجود نہیں۔ لیکن مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی کا فرمان موجود ہے جو بالکل حق ہے کہ جو وہاں پہنچ گیا وہ بخشا جائے گا۔
اتنی بڑی ہمارے سرکار نے ہمیں اطمینان دیا، ان کے پاس دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ دوسری چیز جو فرق ہے بنیادی، ایک آدمی فادر کے سامنے اپنے گناہوں کے اقرار کرنے کے بعد کہتا ہے پچھلے تو بخشے گئے، اب نئے سرے سے شروع کر لو، پھر باہر نکل کے وہی کام۔ ہندو نہانے کے بعد کہتا ہے کہ چلو یہ پاک پوتر ہو گئے، اب نئے پاپ کر لو، وہ نئے پاپ کرنے نکل جاتا۔ لیکن مسلمان کی سوچ اور فکر یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ایسا کر دیا جیسے میں آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں، یہ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے، اب اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو فرق یہ ہوتا ہے پھر حاجی کے لیے، اور بعض ہم سے پوچھتے ہیں کہ مقبول حج کی علامت کیا ہے، تو اسی سے مقبول حج کی علامت بھی حاصل ہو جاتی ہے کہ جب اچھا حاجی جو یقین اور صحیح عقیدے کے ساتھ وہاں سے لوٹتا ہے کہ اللہ نے مجھے بخش دیا، تو اب وہ کہتا ہے کہ اب میں اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس کے عمل میں فرق آتا ہے، اس کا چہرہ داڑھی سے پرنور ہو جاتا ہے، اگر کوئی بہن ہوتی ہے تو وہ پردہ کرتی ہیں ماشاءاللہ، وہ نمازی بن جاتا ہے۔ پہلے زبان پہ گالیاں جاری ہوتی تھیں، زبان سے پاکیزہ کلمات نکلتے ہیں۔ پہلے گندے دوستوں کی صحبت میں تھے، اب اچھے دوستوں کی صحبت میں رہتے ہیں۔ پہلے جہالت پسند تھی، پھر علم سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے دنیا کی فکریں ہی ہمیشہ غالب رہتی تھیں، لیکن جو اچھا حاجی ہوتا ہے واپس آتا ہے تو فکر آخرت اس کے ذہن پہ غالب آ جاتی ہے۔ بس یہی مقبول حج کی علامت بھی ہے، جو اپنے اندر اس طرح کے ایک پازیٹیو چینجز دیکھتا ہے، وہ گمان کر لے، یقین کر لے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے حج کو قبول کیا ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر ایسی صورتحال ہو کہ جیسے ابھی میں نے تھوڑی سی منظر کشی کی تھی کہ وہاں سے نکلنا تو دور کی بات، ابھی نکلے بھی نہیں تو ماں بہن کی گالیاں بک رہے ہیں، بیوی کو ہوٹل کے روم میں اس کی پٹائیاں کر رہے ہیں، مار لگا رہے ہیں، بچوں کے کان مروڑ رہے ہیں، پھر یہاں اترے ایئرپورٹ پہ تو جو استقبال کرنے نہ آئے اس سے سوشل بیک آؤٹ کر دیا کہ آئندہ ان سے ملنا ہی نہیں ہے جی۔ کسی نے اگر دعوت پہ نہیں بلایا، دعوت نہیں کی تو اس سے قطع تعلق کر لیا، اور پھر ٹی وی کھول رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں جی، برہنہ ڈانس چل رہے ہیں جی، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، وہی چوری چکاری ہے، وہی حرام مال کمانا ہے۔ تو علماء نے فرمایا جب اس قسم کی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو خوف یہ ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں، لیکن خوف یہ ہے کہ اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ شیطان جب ایک آدمی کو دیکھتا ہے کہ یہ گناہوں سے پاک و صاف ہو گیا تو اس کو بڑی اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، جیسے ابھی حدیث میں نے عرض کیا، تو وہ سوچتا ہے اب اس کی عبادات کو ضائع کرو، اور کیسے ضائع کرو؟ اس کے دل میں تکبر بھر دو، غرور بھر دو، اسے آخرت کے بارے میں اطمینان میں مبتلا کر دو۔ لہٰذا ایک تو تکبر ڈال دیتا ہے کہ وہ حاجی دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ چاہتا ہے اب میری تعظیم ہو، میرے ہاتھ چومے جائیں، مجھے مسجد کی پہلی صف میں جگہ ملے، اس طرح کے خیالات ڈالتا ہے، اب تم عظیم ہو گئے، عظمت والے ہو گئے ہو۔ دوسرا ذہن میں ڈالتا ہے کہ تو ہو گیا جنتی، کیونکہ تو پاک و صاف ہو کر آیا ہے، فلاں رشتہ دار فلاں 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 یہ سب جہنم میں جائیں گے، یہ دیکھو یہ، تو ایک یقین سا ہونے لگتا ہے ہاں یہ سب جہنم میں جائیں گے، میں جنت میں۔ اس طرح انسان اپنے نفسانی احتساب سے غافل ہو جاتا ہے کہ اب میں تو جنت میں جاؤں گا۔ تیسری چیز وہ کہتا ہے کہ تیرے سارے گناہ بخشے جائے گئے، دیکھ تو حج پر گیا، تو اللہ کا پیارا تھا تبھی تو تجھے بلایا، اب اگر تو تھوڑی بہت بے احتیاطی کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ حاجی کہتا ہے اب سارے تو گناہ بخشے گئے، تھوڑے بہت اور کر لیں تو کیا حرج ہے، وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات غیر حاجی اس حاجی سے اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ جو حاجی صاحبان حج کر کے آئے، یہ نہ سوچئے کہ آپ کا حج ضرور مقبول ہو گیا، ایک خوف دل میں رکھیں۔ ابھی میں آپ کو ایک سوچ دے رہا ہوں، ایک میں غیر حاجی ہوں مثال کے طور پہ، آپ حج سے آئے ہیں، فرض کر لیں، آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے ہو سکتا ہے میرا حج قبول نہ ہوا ہو، ڈریں، روئیں، اللہ کی بارگاہ میں گر رہے ہیں، اور مجھے چاہیے کہ میں آپ کے بارے میں اللہ سے حسن ظن رکھوں کہ ضرور اللہ نے اس کی بخشش کر دی ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہ حج کر کے آیا تو میں سوچو پتہ نہیں قبول ہوا بھی نہیں ہوا، میں کیوں کہوں حج کے لیے، نہ، وہ مبارک جگہ سے آئے، مجھے حسن ظن قائم رکھنا ہے، اور ان کو اپنے بارے میں بدگمان رہنا ہے، یہی کامیابی ہوتی ہے۔ اور جہاں اس طرف سے توجہ ہٹی وہیں پر تباہی ہو سکتی ہے۔ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے، ایک بڑا نیک پرہیزگار متقی تھا اور دوسرا بڑا پاپی اور گناہگار۔ ایک بھائی اوپر رہتا تھا، ایک نیچے، نیک اوپر ہوتا تھا، گناہگار نیچے رہتا تھا۔
اب شیطان دونوں کے پیچھے لگا ہوا تھا، لیکن ایک دفعہ اس جو عبادت گزار بھائی تھا اس کے پاس گیا اور ایسا اس کی چابی بھری، ایسا ورغ لایا کہ تو اتنا نیک پرہیزگار متقی ہے، اتنے عرصے سے عبادت کر رہا ہے، کوئی گناہ نہیں کرتا، کب تک ایسے اپنے آپ کو تنگی میں رکھے گا؟ تھوڑا بہت اپنی لائف سے انجوائے کرو، تھوڑا بہت گناہ کر لے تو کیا جاتا ہے یار، اتنے عرصے سے اتنی خشک زندگی۔ بس وہ شیطانی وسوسہ ذہن میں آ گیا تو سوچتا لگا یار مجھے تو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، کس سے گناہ کیسے کروں؟ تو دل میں خیال ڈالا شیطان نے اپنے بھائی سے پوچھ لے، وہ اتنا بڑا پاپی گناہ گار ہے۔ کہا ٹھیک ہے، وہ ارادہ کر کے چلا نیچے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس گناہ گار کو اپنی آغوش میں لے لی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ آخر میں کب تک گناہ کرتا رہوں گا۔ اس نے اپنے آپ کو ملامت کی کہ کم بخت شخص، تو اپنے بارے میں سوچ، اگر تو اسی طرح مر گیا اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جائے گا؟ اپنے بھائی کو دیکھ، وہ بھی تو تیری طرح کے انسان ہے اور اتنے عرصے سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور تو نہیں کرتا۔ تو رونے لگا۔ پھر سوچا میں کیسے اپنے اللہ کا قرب پا سکتا ہوں؟ تو دل میں خیال آیا کیوں نہ اپنے بھائی سے پوچھوں، اتنا نیک آدمی ہے۔ یہ نیچے سے چلا۔ روایت میں آتا ہے وہ جیسی جو پچھلا نیک تھا اب تو گناہ گار ہو گیا تھا، جیسے ہی اس نے سیڑھی پہ قدم رکھا اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ سیدھا آ کے اپنے بھائی پہ گرا اور دونوں کا دم نکل گیا۔ روایت میں آخرت میں انجام یہ ہوگا کہ وہ گناہ گار جنت میں جائے گا اور وہ عابد جہنم میں جائے گا۔ تو یہ ایک روایت کا مفہوم میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، تھوڑے سے الفاظ تبدیل کیے، مفہوم بالکل یہ ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم نمازی ہوتے ہیں، ہم حاجی ہوتے ہیں، ہم صدقے کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں تو جاؤں گا ضرور جنت میں، فلاں بے نمازی ہے، فلاں ایسا ہے، یہ تو جائے گا جہنم میں۔ پھر جو یہ نیک عمل لگاتار کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی کسی بھی ٹائم میں شیطان ایک چابی گھماتا ہے کہ یار تھوڑا بہت اگر آنکھیں یوں ٹیڑھی میڑھی کر لو تو کیا جاتا ہے، دیکھا گھر میں کوئی نہیں ہے، انٹرنیٹ پہ کوئی چیز لگا لی۔ آج کل تو نوجوانوں کے ہاتھ میں موبائل آئے ہوئے ہیں، ہر چیز موبائل کے اندر موجود ہے۔ پہلے تو کوئی گناہ کرتے ہوئے 10 بار سوچا جاتا تھا کوئی دیکھ لے گا تو کیا ہوگا، آج تو بھری محفل کے اندر بیٹھے ہوئے نا یوں کر کے کچھ بھی دیکھ رہے ہوں تو پتہ نہیں چلتا، گھر والے بھی سمجھتے ہیں بچہ سٹڈی کر رہا ہے، اور اس میں کتنی بھی گندی چیز، خراب چیز دیکھ رہا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بعض اوقات سے اس نیک آدمی کی ایسی پھرکی گھماتے ہیں، فیک آئی ڈیز بنا کر فیس بک پر لڑکیوں سے دوستی کی ترغیبیں۔ اب داڑھی ہے چہرے پر، نام کیا ہے جی؟ محمد نور الدین، اور نور الدین بھائی کر کے آ رہے ہیں رات میں 2:30 بجے چیٹ کر رہے ہیں خواتین کے ساتھ۔ دین کا نور ایسے پھیلے گا بھائی جان؟ چراغ دین اور نور دین نام کے ساتھ لڑکیوں سے فیک آئی ڈیز بنا کے دوستیاں۔ ایک آدھ مجھ سے بھی پوچھ لیتے ہیں کبھی، مجھ سے صاحب کیا فیس بک پر کسی بہن کو حدیثیں یا آیات سینڈ کرنا جائز ہے؟ میں کہتا ہوں سارے بھائی مر گئے کہ بھائی تجھے بہنیں نظر آ رہی ہیں؟ بھیڑ کے چھتے میں ہاتھ نہ ڈال بھائی، یہ ایسا چھتا ہے ہاتھ ڈالے گا بھیڑیں ہاتھ پکڑ ہی لیں گی، چھڑے گا نہیں پھر، اور گیا تباہ ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے اس طرح بعض اوقات ایک نیک آدمی جس کے چہرے پہ داڑھی ہے، وہ نمازی ہے، جو لوگ اللہ کا کرم ہے، اس نے ہمارے جو باطنی معاملات ہیں ظاہر نہیں کیے ہیں، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے خراب گندے ارادے کسی کو پتہ نہیں چلتے ہیں۔ ہم بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن باطن میں کیا ہے، ذہن میں کیا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے اللہ کی ڈھیل دینے والی عادت سے بھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے پر آئے تو بہت سخت پکڑ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو محفوظ فرمائے۔ اس لیے ایک نیک آدمی کو ڈرنا چاہیے۔ شیطان نیک کی طرف زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے، گناہ گار کی طرف کم، کیونکہ اس کو پتہ ہے گناہ گار تو پہلے اپنے شکنجے میں آیا ہوا ہے۔ درود شریف پڑھ دیجیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر نیکی کا موقع دیا ہو، کسی عبادت کی ادائیگی کے پر استقامت عطا فرمائی ہو، یہ حج جیسے بڑی عبادت ہے، اس کے ادا کرنے کا موقع عطا فرمایا ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی گرفت سے غافل ہو جائے اور کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ حج ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ جن بھائی بہنوں کو ابھی تک اس کی سعادت حاصل نہیں ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں
اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سعادت عطا فرمائے۔ اور میں گزارش کرتا ہوں جتنے بھائی بہن یہاں تشریف فرما ہیں، جن کے پاس کسی بھی شکل میں کچھ مال موجود ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کچھ بینک بیلنس ہے، یا پلاٹس وغیرہ لے کے رکھے ہوئے ہیں، کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے ایک دفعہ زندگی میں فتویٰ ضرور لے لیں کہ میرے پاس یہ مال ہے، مجھ پر حج فرض تو نہیں ہو گیا۔ خاص طور پہ اپنے گھر کی بہنوں سے کہیں وہ حساب کریں۔ میں نے دیکھا ہے عورتوں کے پاس 50 تولہ سونا ہے، لیکن پاکستان میں ان سے زیادہ غریب کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم کون سا کماتی ہیں؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ اچھا سونا کتنا ہے؟ 50 تولہ۔ تو یہ ذرا معلوم کر لیجئے گا، آپ معلوم کر کے دیکھیں۔ میری تو زندگی گزری ہے اس میں بہت زیادہ، بعض اوقات 16 سال سے زکاتیں لازم ہو رہی ہوتی ہیں، قربانیاں لازم ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم سے بڑا غریب تو کوئی ہے ہی نہیں، تو کون حساب کرے؟ لیکن جب حساب کتاب کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اتنے عرصے کی قربانیاں اور زکوٰۃ رہتی ہیں۔ اور بعض اوقات معلوم ہوتا ہے کہ مجھ پر تو 8 سے 10 سال پہلے ہی حج فرض ہو گیا تھا، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو وہی غریب بنے ہوئے تھے کہ جی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، خدا را یہ اس میں ہمارا کوئی ذاتی فائدہ یا نقصان کا پہلو نہیں ہے، آپ کے لیے فائدہ ہے کہ کم از کم اپنا جتنا بھی آپ کو اللہ نے مال اور متاع عطا فرمایا ہے اس کو ایڈ کر کے، جتنا آپ نے قرضہ دیا ہوا ہے اسے بھی اس میں آپ جمع کریں، جتنا آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے اسے بھی لکھ لیں، اور یہ سب چیزیں پیش کریں کسی اچھے مفتی صاحب کے پاس اور پوچھئے کہ مجھ پر قربانی واجب ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، اگر قربانی کا ایام ہو تو زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، اور حج فرض ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، وہ آپ کو بتائیں گے، تو انشاءاللہ پھر اپنی اغلاط پر مطلع ہونے کا موقع ملے گا۔ چند جملے اہل بیت اطہار سے متعلق کہے تھے کہ وہ اس کے بارے میں عرض کر دیں، تو میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ امام حسین علی مقام نواسۂ رسول رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جو اہل خانہ میدان کربلا میں بے دردی کے ساتھ ظالمانہ انداز سے شہید کیے گئے ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور خاص اس سے ایک نسبت رکھتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر شخصیت تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بچپن میں ہی آپ کے لیے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ مشہور حدیث الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنتی اور پھر جنتی جوانوں کا سردار کس وجہ سے فرمایا؟ تو جواب ایک ہی آئے گا، نسبت رسول۔ نسبت رسول، جنت میں تو ایک گناہ گار بھی جا سکتا ہے، لیکن جنت میں جانا اور پھر جنتی جوانوں کا سردار ہونا یہ نسبت کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اس لیے یاد رکھیں نسبت بہت بڑا فائدہ دیتی ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنتی عورتوں کی سردار کہلائیں، سرکار نے فرمایا تم جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ کس وجہ سے؟ نسبت کی وجہ سے۔ تو اچھوں سے نسبت رکھیے، اچھوں سے پیار رکھیے، ان کی صحبت، ان کی نسبت بھی نفع دے گی۔ اور یہ صحبت دو طرح کی ہوتی ہے، اگر وہ آپ کے سامنے موجود ہیں تو جسمانی لحاظ سے صحبت، جیسے ان کے قریب بیٹھنا، ان سے سیکھنا، اور اگر وہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں تو پھر ان سے نسبت قائم کرنے کا طریقہ ہوتا ہے ان کا اچھے انداز سے ذکر کرنا، جہاں ذکر ہو اس مجلس میں شرکت کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا، ان بزرگوں کے لیے کوئی ثواب جاریہ کر دینا، اس سے بھی ایک نسبت اور تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور یہ نسبت و تعلق آخرت میں فائدہ دے گا۔ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ انہوں نے کہا کوئی زیادہ تیاری تو نہیں کر سکا ہوں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر یاد رکھو المرء مع من احبہ، ہر شخص بروز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہوگی۔ تو یہ نسبت جو ہے، پیار محبت، یہ بڑا کام آتا ہے۔ لیکن اس حدیث میں ایک بڑی قابل تشویش چیز بھی ہے
جو جس سے محبت کرے گا میدان معاشر میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ ذرا اپنے قلب میں ٹٹول کر دیکھ لیں، اس میں کسی غیر مسلم کی محبت تو نہیں ہے، اس میں شرابیوں کی محبت تو نہیں ہے، زانیوں کی محبت تو نہیں ہے، گالی بکنے والوں کی محبت تو نہیں ہے، اس میں جوا کھیلنے والوں کی محبت تو نہیں ہے، اس میں اسلام دشمنوں کی محبت تو نہیں ہے، اسلام سے دشمنی رکھنے والوں کی محبت تو نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہم مختلف قسم کی موویز دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، یہ اسکول کالج میں بغیر پرواہ کے دوست بناتے ہیں، تو پھر اس طرح کے لوگوں کی محبتیں دل میں آ جاتی ہیں۔ ہمارے والد صاحب بتایا کرتے تھے، جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے ایسے ذکر ہوتا تھا، باتیں کر رہے ہوتے تھے کہ کوئی ایک ہیروئن تھی کسی زمانے میں، وہ جب مری، وہ بھی ایسے نہیں سامنے، فلم میں، تو کئی لوگ کئی دن تک روتے رہے، وہ مر گئی جی، مر گئی۔ ارے بھائی وہ فلم میں مری ہے، نہیں جی وہ مر گئے۔ یعنی یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اتنی جذباتی وابستگی بعض اوقات ہو جاتی ہے ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر کہ انسان اگر کوئی اللہ کا ولی، کوئی عالم دین فوت ہو، اس پر افسوس نہیں کرے گا، ان کے مرنے پر افسوس کرے گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ جب انسان کا انتقال ہوگا تو اس کے چہرے کے سامنے ان لوگوں کے، اس کے نگاہوں کے سامنے ان لوگوں کے چہرے لائے جائیں گے جن کی وہ اکثر صحبت میں یا مجلس میں رہا کرتا تھا۔ تو میں اپنے نوجوانوں سے خاص طور پہ گزارش کرتا ہوں، خدا را اپنے دوستوں میں کسی ایک نیک آدمی کو بھی شامل کر لیں، اگر نہیں ہے تو ایک نیک آدمی، اپنے موبائل کی کانٹیکٹ لسٹ میں کسی ایک عالم دین کا نام ڈال لیں، حضرت جیسے بزرگوں کے نام ڈال لیجئے، کوئی کبھی رابطہ کر لیں، دعائیں کروا لیں، کوئی ایک تو ہو۔ ہم بعض اوقات اپنے پورے موبائل لسٹ دیکھتے ہیں، چرسی، موالی، بے نمازی، فراڈیا، سب ملیں گے اس کے اندر، داڑھی والا نہیں ملے گا، نیک نہیں ملے گا، پرہیزگار نہیں ملے گا۔ صبح اٹھ کر جائیں گے کسی کے پاس، سارے بے نمازی، گالیاں بکنے والے، لڑکیوں کی باتیں کرنے والے، دوپہر میں کس کے ساتھ، رات میں کس کے ساتھ، تاش کی گڈیاں ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ۔ ہم نسبت والے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے نسبتیں نفع بھی دیتی ہیں اور نسبتیں نقصان بھی دیتی ہیں۔ اچھی نسبت، اچھی صحبت نفع دے گی، اور بری صحبت، بری نسبت نقصان دے گی۔ اس لیے آج کی اس مجلس اور محفل سے ایک سبق لے کر اٹھیں اور اس سبق کو اپنی زندگی پر نافذ کریں، تاکہ جو ہمارے مینجمنٹ ہے یا اس کا انتظام کرنے والے، ان کے لیے بھی ثواب جاریہ ہو جائے کہ خدا را اپنی صحبت کو اچھا کر لیں۔ اسی طرح فیس بک پر ایسے دوست نہ بنائیں کہ جو آپ کو گندگی اور فحاشی کی طرف لے کر جائیں، جو آپ کو بلیک میلنگ کے آئیڈیاز سکھائیں، جو آپ کو معاذ اللہ کسی کی بہن، کسی کی بیٹی اور کسی شادی شدہ عورت کو ورغلانے کی ترغیبیں دے رہے ہوں، ایسے لوگوں کی صحبت میں نہ رہیں۔ امام حسین عالی مقام کا ذرا تصور ذہن میں لے کر آئے، وہ نواسہ رسول تھے، انہیں نسبت حاصل ہے، انہیں معلوم ہے، یہ حدیث ان کے سامنے ہے کہ مجھے میرے نبی نے، میرے نانا جان نے جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا ہے، لیکن آپ پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی ایک بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ان سے صادر ہوتی ہوئی نظر آئے گی؟ کوئی ایک بھی نماز امام حسین نے قضا فرمائی ہو، امام حسین نے داڑھی نہ رکھی ہو، امام حسین کی زبان سے نازیبہ کلمات نکلے ہوں؟ نہیں۔ آپ جو کربلا میں امام حسین نے خطبات دیے ہیں وہ پڑھ کر دیکھیں، سامنے دشمن موجود ہے، اتمام حجت کرتے ہوئے ضرور کہا کہ تمہیں نہیں معلوم میں کس کا نواسا ہوں، کس کا بیٹا ہوں، لیکن ایک بھی کلمہ ایسا نہیں کہا کہ جو اخلاق سے گرا ہوا ہو۔ اور اس جنگ کے میدان میں جہاں بیٹے شہید ہو رہے ہیں، تیر آ کے علی اصغر کے گلے میں لگ رہا ہے، ننھی سے زبان باہر آ گئی اور منہ سے بلڈ نکل آیا ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں، نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ اور جب 9 محرم الحرام یعنی 10 کی رات آئی، 9 کا دن گزرا، تو آپ نے دشمنوں کا پیغام پہنچایا کہ اگر تم ہماری بات قبول کرو تو جنگ کو بند کر دو اور آج رات ہمیں عبادت کرنے دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو امام عالی مقام اس رات، ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے، کبھی قرآن کی تلاوت ہے، کبھی نوافل ادا کر رہے ہیں، کبھی اذکار الہیہ ہیں، پوری رات۔ تو اس سے ذرا درس حاصل کیجئے کہ ہم بعض اوقات کبھی کبھار 2-4 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اور وہ بھی نمازیں ایسی کہ ہم جب امام کے پیچھے تکبیر لگاتے ہیں اللہ اکبر تو زبان سے نہیں کہتے، لیکن دل ہی دل میں سمجھ لیں یہ ارادہ ایسی ہوتا ہے امام صاحب آپ قرات شروع کریں اور میں خیالات شروع کرتا ہوں۔
امام صاحب اپنے کام میں لگ گئے، ہم اپنے کام میں لگ گئے، PSL کے میچ بھی چل رہے ہیں، فلمیں بھی چل رہی ہیں، گھوڑے بھاگ رہے ہیں، اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم کہتے ہیں ہو گئی، چلو جی فوراً نیچے۔ خاص طور پہ تراویح کے اندر یہ خیالات کی، اس طرح کی نمازیں ہماری ہیں، نمازیں ٹوٹی پھوٹی، خشوع خضوع بالکل بھی نہیں، تھوڑا بہت مسجد میں چندہ دیا، کسی ادارے میں دیا، 2 بچیوں کی شادی کر لی، اس کے بعد کوئی پرواہ نہیں ہے نہ اللہ کی نہ رسول کی۔ ایسے ہم حسینی ہیں، ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت رکھتے ہیں، جس سے عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، جس سے تعلق ہوتا ہے، جس سے نسبت ہوتی ہے، انسان اپنے محبوب کے طریقوں کو اپناتا ہے۔ تو خدارا امام حسین کا طریقہ تو 5 وقت نماز پڑھنے کا طریقہ تھا۔ میدان جنگ اور اپنے قریبی لوگوں کے صدمات بھی آپ کو اللہ کی عبادت سے غافل نہ کر سکے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ابا جان فوت ہو گئے، بیٹا فوت ہو گیا، پکا نمازی باپ ہوگا، وہ بھی نماز چھوڑ دے گا، رونے پیٹنے میں لگی ہوں گی عورتیں، ہوش ہی نہیں ہے کہ بھئی ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے، اور گھر والے بھی نہیں کہیں گے نہیں بھی پڑھ لیں گی بعد میں، بھی بڑی غم میں ہے۔ امام حسین کا غم آپ کے غم سے ہلکا ہے؟ اس کے باوجود نماز قضا نہیں کرتے، اور ہم حالت امن میں ہیں، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، ہاتھ ہیں، پیر سلامت ہیں، ہر طرح کی نعمت دی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ فرمائے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو ہم زبان قول سے نہیں لیکن زبان حال سے گویا کہ کہتے نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کھاؤں گا تیرا، نعمتیں تیری، لیکن بات تیرے دشمن شیطان کی مانوں گا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اہل بیت اطہار ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں، ان کی پوری زندگی اٹھا کے پڑھ لیجئے کہ کیسے بھی حالات ہوں اللہ کی اطاعت کبھی بھی نہیں چھوڑی جائے گی، اللہ کا کہنا کبھی نہیں چھوڑا جائے گا، نمازیں کبھی قضا نہیں کی جائیں گی۔ تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کہ اس سبق کو، اس درس کو حاصل کریں، اور اس طرح نہیں کہ جیسے محرم آیا اور ہم نے اس میں مجالس قائم ہوتی ہیں، جیسے کوئی بیان سن لیا، غم پیدا ہوا، بہت سے رو بھی پڑتے ہیں امام حسین کے، ٹھیک ہے، احساس غم منع نہیں ہے، اظہار غم فقہ حنفی میں یا اہل سنت میں منع ہے، لیکن احساس غم تو منع نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد جب یہ ایام گزر جائیں تو ہم امام حسین کے طریقوں کو بھول جائیں، یہ بالکل غلط ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اہل بیت اطہار کے طریقے پہ چلتے ہوئے علم دین سیکھیں، تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں۔ اگر آپ میں اس میں سے کسی چیز میں آپ کو محسوس یہ کرتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمیں تو اطراف میں نیک لوگ نہیں ملتے، ہمیں تو صاحب علم لوگ نہیں مل رہے، کہاں سے علم سیکھیں، کہاں سے گناہ چھوڑنے کے اسباب اختیار کریں، تو مشورہ کر لیں، کسی اچھے شخص سے مشورہ کر لیں، یا مجھ گناہگار پاپی سے مشورہ کر لیں کہ مجھ صاحب آپ مشورہ دیں، خاص طور پہ جو میرے ینگسٹرز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، چاہے جتنا تو بجا لے 4 دن کا ساز ہے، مرنا ہے، اور یہ سب ہمیں قبر میں اٹھا کر پھینک کر واپس آ جائیں گے، پھر کسی کے پاس فرصت نہیں ہے کہ ہماری قبر میں جا کر حالت دیکھیں۔ اس لیے ہمت کریں اور دین کے قریب آئیں، اکابرین کے طریقوں کے قریب آئیں، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں نجات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اسے ذہن میں محفوظ رکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو گزارشات ہم نے کی اگر پاسبل ہو آج رات جب آپ بستر پہ لیٹیں 5 سے 7 منٹ ان پر غور و تفکر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔